بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الاتمان الاکملان علی خیر خلق اللہ اجمعین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی محکم التنزیل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء الناس۔ معزز ناظرین کرام، كالذي ينفق ماله رياء الناس رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ یا رب العالمین۔ محترم ناظرین کرام، اس سیریز میں ہم آج آپ کا پھر استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، شاید آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی نشست میں ہم نے آپ سے متعارف کرایا تھا شرک اکبر کو۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک اکبر کیا ہے؟ اسی طرح شرک اکبر کی مختلف صورتیں کیا ہیں؟ اس کی مذمت قرآن و حدیث میں کیا ہے؟ اس میں لوگ پڑھتے کیوں ہیں؟ اور اسی طرح اس سے بچنے کے اسباب کیا ہیں؟ آج ہم اسی کی دوسری قسم یعنی شرک اصغر کو بیان کریں گے۔ تو آج پیش خدمت ہے شرک اصغر۔ شرک اصغر کیا ہے؟ شرک اصغر کا معنی ہے چھوٹا شرک۔ اگر ہم آپ سے سوال کریں کہ اللہ رب العالمین کون سا عمل قبول کرتا ہے، تو شاید اسلامک اسٹڈیز کو پڑھنے والا آپ کا بچہ بھی یہ جواب دے کہ اللہ تو وہی اعمال قبول کرے گا جسے بندہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے صرف اسی کے لیے کرتا ہے، وہی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول ہونا چاہیے۔ لیکن اگر انسان اللہ کے لیے ظاہر میں کرتے ہوئے باطن میں وہ دوسروں کو دکھانے کی خواہش رکھتا ہو، ریاکاری کر رہا ہو، تو اسی کا نام ہے شرک اصغر۔ گویا شرک اصغر کا دوسرا نام ہے ریا۔ ریا کسے کہتے ہیں؟ ریا کا لفظی معنی ہے دکھاوا، نمائش، شو آف۔ آپ نماز پڑھ رہے ہوں اس نیت سے کہ امام صاحب دیکھ رہے ہیں، اس نیت سے کہ مسجد کا ٹرسٹی دیکھ رہا ہے میں اچھا نمازی ہوں۔ آپ روزہ رکھ رہے ہیں اس لیے کہ آپ اپنے دوستوں میں باور کرا سکیں کہ آپ ایک روزے دار انسان ہیں۔ آپ اچھائی کا کام کر رہے ہیں، یہ ریا ہے۔ آپ حج کرنے جا رہے ہوں لیکن آپ کی نیت یہ ہو کہ لوگ مجھے حاجی کہیں، لوگ مجھے مالدار اور صاحب ثروت گردانیں، تو یہ ریا ہے۔ ایسے تمام کام جو عبادت کے ہیں، جو نیکی کے ہیں، لیکن آدمی اس میں اپنی انٹینشن کو بدل لے، اپنے نیتوں میں تبدیلی پیدا کر دے، اللہ کے لیے جو کرنا چاہیے تھا اسے لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرنے لگے، تو اسی کا نام ہے ریاکاری، اور یہ شرک اصغر ہے۔ شرک کے دائرے میں آنے کی وجہ سے، لیکن شرک کے دائرے کار میں آنے کی وجہ سے، باوجود اس کے کہ یہ چھوٹا شرک ہے، لیکن گناہوں کی فہرست میں جب اس کا موازنہ آپ کریں گے تو ایک بڑا گناہ ٹھہرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرک کے دائرے میں آ چکا ہے۔ اور جو بھی گناہ شرک قرار پائے، چاہے وہ چھوٹا شرک ہو یا بڑا شرک ہو، ہر ایک بڑا گناہ یعنی گناہ کبیرہ قرار دیا جاتا ہے۔ اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ ٹاپک چھیڑا ہے تاکہ آپ کو بتاؤں کہ ریا کیا ہے، کیوں آتا ہے، ریا کی خواہش کیوں پیدا ہوتی ہے، اس سے نجات کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ میرے دوستو، ریا یہ پوشیدہ طور پر انسان کے دل میں لگنے والی بیماری ہے، انسان کے ذہن و دماغ کو کھا جانے والا دیمک ہے، انسان کے اعمال کو چاٹ لینے والا جراثیم ہے، ریا کا مرض۔ اس لیے ہم سب کو بہت متنبہ ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں، جسے امام احمد ہی نے اپنی کتاب مسند احمد میں ذکر فرمایا ہے جید سند کے ساتھ، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی یرائی فقد اشرک،
ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ جس نے بھی نماز پڑھی ریاکاری کے لیے اس نے شرک کیا، جس نے بھی روزہ رکھا دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا، ومن تصدق یرائی فقد اشرک، اور جس نے بھی صدقہ و خیرات کیا دکھاوے کے لیے تو اس نے شرک کیا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ کوئی بھی نیک عمل اگر اس میں ریاکاری کا شائبہ آ جائے، اگر اس میں دکھاوے کا جراثیم گھس جائے تو پھر وہ قابل اجر نہیں رہ جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شرک ہے، اور جب شرک ہوا تو مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں توبہ کرنی ہوگی، معافی مانگنا ہوگا، اور یہ بھی پتہ چلا کہ اب وہ کام بجائے اس کے کہ ہمیں اس پر اجرت ملے، ثواب ملے، اب وہ ہمارے لیے وبال جان بھی بن سکتا ہے۔ چنانچہ یہی ریاکاری، اس کی بابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں، جسے امام ابن ماجہ نے اپنی کتاب سنن ابن ماجہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہیں۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول نے ریاکاری کو فتنہ مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک قرار دیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بار ہم صحابہ کرام بیٹھے ہوئے مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے کہ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مجلس میں آتے ہیں اور آپ ہماری باتوں کو سنتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں، کیا میں نہ بتاؤں تمہیں ایک ایسی چیز جسے میں تم پر مسیح دجال سے بھی زیادہ خوفناک سمجھتا ہوں؟ تو صحابہ کرام نے کہا، کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا، وہ شرک الخفی، وہ پوشیدہ طور پر آ جانے والا شرک ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی نماز پڑھے اور جب اسے احساس ہو کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے تو وہ اپنی نماز کو لمبی کر دے اس کو دکھانے کے لیے۔ یہ شرک خفی ہے، یہ شرک خفی ہے جس کا خوف ہمیں مسیح دجال کے فتنے سے بھی زیادہ ہے اپنے امت کے اوپر۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ریاکاری کتنا عظیم مرض ہے، کتنی بڑی بیماری ہے، جو اگر ہمارے اعمال میں لگ جائے، اس کے جراثیم ہمارے اعمال میں گھس جائیں تو یہ ہمارے سارے اعمال کو چاٹ سکتے ہیں، بے ثواب بنا سکتے ہیں۔ آپ نے منافقوں کا ذکر سنا ہوگا، قرآن کریم میں سورہ منافقون پوری موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر اور بھی دوسری سورتوں کے اندر منافقین کی صفت یہ بتلائی ہے کہ وہ ریاکار ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 اور آیت نمبر 142 میں منافقوں کی صفت ذکر کرتے ہوئے فرمایا، ان المنافقین یخادعون اللہ، کہ بے شک جو منافق ہیں وہ اللہ کو دھوکہ دینے پر لگے ہوئے ہیں۔ منافق لوگ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو یہ نماز کے لیے بہت ہی سستاتے ہوئے، بہت ہی سستی کے ساتھ اٹھ کر نماز کے لیے آتے ہیں۔ قاموا کسالى، کسل مندی کے ساتھ اٹھ کر آتے ہیں۔ یراؤون الناس، اور یہ لوگوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں میں نمازی ہوں۔ یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، لوگوں کو دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور اس میں اللہ کا ذکر بہت ہی کم کرتے ہیں، اللہ انہیں بہت کم ہی یاد آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا انٹینشن یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں، ہمیں صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ ان کا انٹینشن یہ نہیں ہوتا، ان کی نیت میں یہ بات نہیں ہوتی کہ یہ نماز میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اللہ مجھے اس کا اجر دے، اللہ آخرت میں ہمیں اس کا صلہ دے اور ہمیں اس کی اچھی اجرت ملے اور جنت میں ہم داخل ہوں، بلکہ اس ارادے سے کہ لوگ ہمیں دیکھیں میں ان کے ساتھ ایک مسلمان ہوں، کلمہ گو ہوں، نمازی ہوں۔ تو میرے دوستو، ریاکاری منافقوں کی صفت ہے جن کے بارے میں قرآن کریم نے کہا کہ جہنم کا سب سے نچلا طبقہ ان کے لیے ہے، اور کنفرم ان کو یہاں بشارت دے دی گئی، یہ وعید سنا دی گئی قرآن کریم کے الفاظ میں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ بے شک یہ منافقین سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے جہنم کے۔ میرے دوستو، اگر ہم میں یہ صفت ہے ریاکاری کی، شہرت و ناموری کی اپنے نیک اعمال کے تھرو، تو ہمیں توبہ کرنا چاہیے، ہمیں اپنے نیتوں کی اصلاح کر لینی چاہیے اس سے پہلے کہ ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہوں اور ہمیں وہاں اس کا کوئی صلہ نہ ملے۔ ریاکاری یہ اعمال کی تباہی کا بھی سبب ہے۔
ریاکار کا انجام تباہی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ ماعون سورہ نمبر 107 اور آیت نمبر 4 سے 6 میں فرمایا ہے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ ویل ہے، تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، وہ نمازی جو اپنی نمازوں کو دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں، ویمنعون الماعون، اور چھوٹی چھوٹی استعمال کی چیزوں سے بھی منع کرتے ہیں، انہیں دوسروں کو نہیں دیتے۔ ہم اس آیت سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہم نے نماز پڑھی لیکن ہمارا مقصد ریاکاری تھا، ہم نے نماز ادا کی لیکن ہم اس سے لوگوں کو دکھانا چاہتے تھے، تو ہماری اس نماز کا بجائے یہ کہ ثواب ملے، ہم الٹا عذاب کے مستحق ہوں گے، اور یہ نماز ہمارے لیے وبال جان بن جائے گی اور ہمارا انجام تباہی ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی عبادتوں میں، اپنی نمازوں میں خلوص عطا فرمائے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 اور آیت نمبر 264 میں بھی فرمایا ہے کہ ریاکار کی نیکیاں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اپنے اعمال کو، اپنی نیکیوں کو، اپنے صدقات کو برباد نہ کرو، باطل نہ ٹھہراؤ، بالمن والأذی، احسان جتلا کر، لوگوں کو تکلیف دے کر اپنے صدقات کو برباد نہ کرو۔ یعنی اگر تم صدقہ دیتے ہو اور صدقہ جس پر کر رہے ہو اس پر احسان جتلاتے ہو کہ میں نے تم کو یہ چیز دلائی، میں نے تم کو یہ کپڑے دلائے، کیا تمہیں یاد نہیں کہ ہم نے تجھے یہ چیز خریدنے میں مدد کی، یہ فلیٹ میں نے تم کو دلایا؟ اگر آپ صدقہ دینے کے بعد، خیرات کرنے کے بعد اس طرح کی چیزیں بکتے ہیں، احسان جتلاتے ہیں، تو آپ کے صدقے کا کوئی ویلو نہیں، اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ بالکل اسی طرح کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح جو اپنے مال کو دکھلاوے کے لیے خرچ کرتا ہے، تو اسے بھی اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، بلکہ وہ مال جس کو اس نے خرچ کیا ہے اس کے لیے وبال جان بن جائے گا، اور اللہ رب العالمین اسے یاد دلائے گا کہ دیکھ، تجھے مال تو دیا گیا تھا، تو نے خرچ بھی کیا، لیکن تیرا مقصد میری مرضی کو حاصل کرنا نہیں، تیرا مقصد میری خوشنودی کو حاصل کرنا نہیں، بلکہ لوگوں سے واہ واہ حاصل کرنا تھا، تاکہ لوگ تجھے مالدار کہیں، صاحب ثروت کہیں، سخی کہیں، اور بس تجھے مل چکا، یہاں تیرا کوئی بدلہ نہیں۔ تو میرے دوستو، ریاکاری یہ اگرچہ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے، لیکن پھر بھی ایک ایسا گناہ ہے جسے ہم گناہ کبیرہ کہتے ہیں، جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہو سکتا۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے اعمال کی ابھی سے اصلاح کریں، فکر کریں، اگر ہماری عبادتوں میں یہ خلل ہے تو اسے ہم درست کر لیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو اپنے اعمال درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے میں آپ کو ایک ایسی حدیث سناؤں جس حدیث کو یاد کر کے صحابہ کرام رو رو پڑھتے تھے۔ وہ حدیث ہمیشہ ہماری نظروں کے سامنے ہونا چاہیے، ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے، اور اس طرح ہم ریاکاری سے بچنے میں اس سے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ حدیث جسے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، ابن حبان میں بھی مذکور ہے، اور اسی طرح صحیح مسلم میں بھی اس کا تذکرہ امام مسلم نے کیا ہے۔ البتہ میں آپ کو الفاظ سنن ترمذی کے سنا رہا ہوں، جس میں امام ترمذی نے صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ اس روایت کے راوی حضرت شفیع بن مات الاصبحی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک جمگھٹ لگا ہوا ہے اور ایک انسان کے ارد گرد کچھ لوگ جمع ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ چنانچہ یہ سننے کے بعد میں بھی ان لوگوں کے پاس بیٹھ گیا جو حضرت ابو ہریرہ کی باتیں سن رہے تھے۔ وہ لوگ حضرت ابو ہریرہ سے سوال کرتے تھے، احادیث رسول پوچھتے تھے، اور حضرت ابو ہریرہ ان کو جواب دیتے تھے۔ حضرت شفیع کہتے ہیں کہ میں بھی حضرت ابو ہریرہ سے قریب ہو کر بیٹھ گیا۔ جب ان کا بیان ختم ہو گیا اور لوگ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے تو میں وہاں ان کے قریب گیا اور میں نے کہا، اے صحابی رسول،
آپ مجھ سے ایک ایسی بات بتائیے، ایک ایسی حدیث مجھے سنائیے جس کو آپ نے اپنے کانوں سے خوب دھیان کے ساتھ سنا اور آپ نے اس کو سمجھا بھی ہے، تاکہ میں اس پہ عمل کروں اور میرے لیے وہ نجات کا سبب ہو۔ حضرت ابو ہریرہ سوچنے کے بعد فرماتے ہیں کہ میں یقیناً تمہیں ایک ایسی حدیث سناؤں گا جسے میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ان کانوں سے سنا ہے اور میں نے اسے سمجھا بھی۔ چنانچہ وہ حدیث وہ بیان کرنے کا ارادہ کرتے ہیں کہ ان کو غشی طاری ہو جاتی ہے، وہ سوچتے ہیں اس حدیث کی بابت اور بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد افاقہ ہوتا ہے اور پھر چاہتے ہیں کہ اسے بیان کریں، لیکن بس شروع ہی کرتے ہیں کہ دوبارہ ان پر غشی طاری ہوتی ہے اور پھر وہ گر جاتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد ان کو افاقہ ہوتا ہے اور پھر وہ ارادہ کرتے ہیں کہ یہ حدیث رسول بیان کریں جس کا شفیع نے مطالبہ کیا تھا اور جس کو وہ انہیں سنانا چاہتے تھے۔ لیکن حضرت شفیع کہتے ہیں کہ تیسری بار بھی بیان کرنے سے پہلے وہ چیخ پڑتے ہیں اور بے ہوش ہو جاتے ہیں، منہ کے بل گر پڑتے ہیں۔ میں ان کو اٹھاتا ہوں اور سنبھالتا ہوں، اور جب وہ تھوڑی دیر کے بعد آنکھیں کھولتے ہیں، منہ دھلتے ہیں، پھر بیٹھ کر مجھ سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت شفیع، میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر تھے اور اسی جگہ پر مجھے آپ نے یہ حدیث سنائی تھی جسے میں آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں۔ میرے اور رسول کے درمیان کوئی تیسرا نہیں تھا، لیکن میں نے وہ حدیث اچھی طرح سنی اور اسے سمجھا اور اس پر عمل بھی کیا۔ وہ حدیث یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا، لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے اور اللہ بندوں کے اعمال کا فیصلہ کرنے کے لیے نزول فرمائے گا، اتر کر آئے گا۔ جب ساری انسانیت پریشانی کے عالم میں ہوگی، پسینوں میں شرابور ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین 3 لوگوں کو بلائے گا، 3 لوگ حاضر کیے جائیں گے، جن میں سے ایک عالم دین ہوگا، دوسرا اللہ کے راستے میں شہادت پانے والا ہوگا، تیسرا مالدار انسان ہوگا، اور ان تینوں کو بلا کر اللہ رب العالمین سب سے پہلے ان کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا۔ چنانچہ روایات میں الفاظ مختلف ہیں، کسی میں عالم کا لفظ ہے اور کہیں قاری قرآن کا لفظ ہے۔ یہ ترمذی کے الفاظ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں اس میں عالم کے الفاظ ہیں کہ اللہ عالم دین کو بلائے گا، ان کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا کہ اے بندے، میں نے تجھ کو دین کا علم دیا تھا، میں نے تجھ کو وہ دین اور اس دین کا علم دیا تھا جسے میں نے اپنے رسول کو دیا تھا، تو نے اس علم کا کیا کیا، کتنا عمل کیا، کتنا پروپوگیٹ کیا؟ وہ عالم دین جواب دے گا، اے اللہ، میں نے تیرے دین کا علم سیکھا، میں نے قرآن کو سیکھا، پڑھا، رات میں قیام اللیل کیا، تہجد کی نمازیں ادا کی، میں نے اسے پروپوگیٹ بھی کیا۔ اللہ کہے گا کذبت ولیکن تعلمت العلم لیقال انک عالم۔ اللہ کہے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو علم اس لیے حاصل کیا تھا تاکہ لوگ تجھ کو عالم کہیں، ایک بڑا اسکالر کہیں، سو تجھے کہا جا چکا، اور اب تیرا یہاں پر کوئی صلہ اور کوئی بدلہ نہیں۔ چنانچہ اللہ حکم دے گا اور اس عالم دین کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر اللہ شہید راہ خدا کو مخاطب ہو کر کہے گا کہ اے مجاہد فی سبیل اللہ، کہ اے مجاہد، اے انسان۔ اللہ شہید راہ خدا کو مخاطب کر کے اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا اور کہے گا، اے انسان، میں نے تجھ کو صحت و تندرستی عطا کی تھی، اے انسان، میں نے تجھ کو جوانی عطا کی تھی، تو نے اس کا کیا کیا؟ وہ کہے گا، اے اللہ، تو نے اپنے راستے میں جہاد کا، قتال کا حکم دیا تھا، اور میں نے جہاد کیا، قتال کیا، یہاں تک کہ میں مار ڈالا گیا، مجھے قتل کر دیا گیا، میں تیری راہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ کہے گا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے تو اس لیے لڑائی کی تھی تاکہ تجھے جری کہا جائے، تجھے لوگ بہادر سمجھیں اور تجھے مجاہد فی سبیل اللہ گردانا جائے۔ سو تجھے کہا جا چکا، دنیا میں تجھے تیرے عمل کا صلہ مل گیا، لوگوں نے تیری واہ واہ کر لی، اب یہاں تجھے کچھ بھی ملنے والا نہیں۔ اسی طرح اس کو حکم دیا جائے گا اور اللہ کے حکم سے وہ بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر اللہ رب العالمین تیسرے انسان یعنی مالدار کو بلائے گا، اس کو یاد دلائے گا کہ اے بندے،
میں نے تجھ کو دولت و ثروت عطا کی تھی، تجھے مالدار بنایا تھا، تو نے اپنے اس دولت و جائیداد کا، دولت و ثروت کا کیا کیا؟ تو کہے گا اے اللہ، میں نے کوئی ایسا راستہ نہیں چھوڑا جس میں تو نے خرچ کرنے کا حکم دیا تھا، مگر میں نے اس میں خرچ کیا، اس میں مال کو لگایا، لوگوں پر صدقہ و خیرات کیا، یتیم اور بیواؤں کی داد رسی کی، ان کی فریاد رسی کی اور ان پر دست شفقت رکھا۔ اللہ کہے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے تو اس لیے خرچ کیا تھا تاکہ تجھ کو لوگ سخی کہیں، تاکہ تو فیاض کے نام سے جانا جائے، تاکہ تجھے لوگ مالدار کے خطاب سے نوازیں، سو لوگوں نے تجھے مالدار کہا، تو سخی اور فیاض کہا گیا، جا ان کے پاس جس کے لیے تم نے یہ کام کیا تھا، ان سے اپنا بدلہ مانگ لے، اب یہاں تجھے کوئی بھی صلہ ملنے والا نہیں، تجھے تیرے خرچ کرنے کا، تیری مالداری کا صلہ دنیا میں مل چکا، لوگوں نے تجھے مالدار کہا، اور اب یہاں پر اس کی کوئی اجرت نہیں، اور اسے بھی حکم دیا جائے گا، اور بحکم الہی وہ بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس حدیث کے آخر میں ابو ہریرہ کہتے ہیں اولئک الثلاثۃ الذین اول خلق اللہ تسعر بہم النار یوم القیامہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہی 3 لوگ ہوں گے جن پر سب سے پہلے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، اور اللہ رب العالمین ان کے حق میں فیصلہ فرمائے گا انہیں جہنم میں ڈال دو، صرف اس لیے کہ یہ ریاکار تھے، ان کے اپنے کاموں میں اخلاص نہیں تھا، انہوں نے جہاد بھی کیا لیکن ریاکاری کے لیے، مال بھی خرچ کیا لیکن ریاکاری کے لیے، انہوں نے دین کی تبلیغ بھی کی لیکن اس میں اخلاص نہیں تھا، اس کی وجہ سے وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ میرے دوستو، آپ سوچ سکتے ہیں ریاکاری کتنا خطرناک جرم ہے، کتنا بڑا مرض ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ریاکاری سے بچائے۔ ہم اگلی نشست میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ نماز کا چھوڑنا کتنا بڑا جرم ہے۔ آخر میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو شرک اکبر، شرک اصغر ہر ایک سے بچائے اور ہمیں موحد اور توحید پرست بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔